جبران وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں اللہ کو بغیر عقلی دلیل کے مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اور بزرگی کے تعلقی کی وجہ سے کس طرح ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر، محدث، محقق اور علوم عقلیہ اور نقلیہ کے ماہر تھے۔ جب یہ ظاہری علوم حاصل کر کے فارغ ہوئے تو اپنی نفس کی اصلاح اور تربیت کے لیے کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلے اور دور دراز کا سفر کیا، لیکن ان کو کسی بزرگ سے مناسبت معلوم نہیں ہوئی۔ آخرکار تلاش کرتے ہوئے ایک بزرگ کے پاس پہنچے تو ان سے کچھ مناسبت محسوس ہوئی اور ان سے جا کر درخواست کی کہ آپ مجھے بیعت فرما لیجئے، میں آپ کی خدمت میں رہ کر اپنے باطن کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو ان بزرگ نے انکار کیا، لیکن جب ان کا اصرار بڑھا تو بزرگ نے ان کو کہا کہ ایک وقت بتاتا ہوں کہ فلاں وقت آ کر خانقاہ میں آ جانا، میں تمہیں بیعت کر لوں گا۔ چنانچہ وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں بیعت ہو گئے، اور وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دہریوں کا بڑا زور تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والوں کو دہری کہا جاتا تھا، اور منکرین خدا یہ چاہتے تھے کہ عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت نہ کیا جائے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کے 100 دلائل موجود تھے۔ جب کسی منکرین خدا سے مناظرہ فرماتے تو 10-15 دلائل کے ذریعے وہ منکرین گھائل ہو جاتے تھے، یعنی ان کو شکست دے دیا کرتے تھے۔ اتفاق سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر صاحب کی زندگی ہی میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ انتقال کے وقت شیطان امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ شیطان نے آ کر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بتاؤ کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، وجود تو ہے۔ شیطان نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عقلی دلیل پیش کی، شیطان نے اس کی اس دلیل کو توڑ دیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دلیل دی، شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا۔ اسی طرح 10 دلیلیں دیں، شیطان نے سب کو توڑ دیا۔ اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دلائل پر دلائل دیے جا رہے ہیں اور شیطان سب کو توڑتا جا رہا تھا۔ جب 70 دلیل پیش کی اور شیطان نے ان سب کو توڑ دیا تو اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی فکر اور تشویش ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو میری ہر دلیل کو توڑتا جا رہا ہے اور میرے ہر دلیل کا ایسا جواب دے رہا ہے اور لاجواب کرتا جا رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اسی رفتار سے جواب دیتا رہا تو ذرا سی دیر میں میرے دلائل ختم ہو جائیں گے، اور جب دلائل ختم ہو گئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے وجود میں عقلاً نعوذ باللہ مجھے بھی شبہ ہوگا، اور یہ میرا آخری وقت ہے۔ اگر اس آخری وقت میں اللہ کے وجود میں شبہ ہو گیا تو میرا خاتمہ ہی خراب ہوگا۔ چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ کر اور پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے 99 دلائل دیے اور شیطان نے 99 دلائل توڑ ڈالے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پسینہ پسینہ ہو گئے، اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ کیا معاجرہ ہے۔ اب دیکھیے، چونکہ کچھ عرصہ تک ان کا ایک بزرگ سے تعلق تھا، اس وجہ سے وہ تعلق کام آیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی اس گھبراہٹ اور پریشانی کی کیفیت کو منکشف فرمایا۔ وہ شیخ اس وقت وضو فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ اسی حالت میں وہ لوٹا انہوں نے زمین پر مارا اور کہا، اے راضی،
یوں کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی عقلی دلیل کے مانتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کے یہ الفاظ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں پہنچا دیے ہیں۔ جب ان بزرگ کی آواز امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں آئی کہ اے امام راضی، یوں کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں، تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً یہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیے۔ بس یہ کہنا تھا کہ شیطان فوراً وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا، اس لیے کہ اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا جس کو وہ توڑتا۔ اس دلیل کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا۔ میں بلا دلیل اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، جنت اور دوزخ کو مانتا ہوں۔ بس یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور نیک تعلق کی برکت سے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ہمیں کسی نہ کسی اللہ والے کا دامن تھامنا چاہیے تاکہ اس کی خدمت اور صحبت میں رہ کر انسان اپنے اعمال کی بھی اصلاح کر سکے، اپنے اخلاق کی بھی اصلاح کر سکے اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے راستے میں آنے والے نیک بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔